بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ ناظرین، ہم نے آپ کے ذوق کے مد نظر آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی ویڈیو فائنل لسٹ کے نام سے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے ذوق اور شوق کو مزید بڑھائے گی۔ تمام احباب سے گزارش کرتا چلوں جو ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس دینا مت بھولیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے ذوق اور شوق کو مزید بڑھائے گی۔ بلا تمہید اور بلا تاخیر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ انہی دنوں جب میں حج کی تیاری کرنے میں شدت سے مصروف تھا، قدرت کے ایک جاننے والے بزرگ ایڈوکیٹ صاحب پنڈی تشریف لے آئے۔ میں نے کہا، ایڈوکیٹ آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگے، پنڈی ایک کام سے آیا تھا، سوچا آپ کو اطلاع دیتا جاؤں تاکہ آپ کو ناحق کوفت سے بچ سکیں۔ میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگے، قدرت اللہ صاحب کا خط موصول ہوا ہے جس میں تحریر ہے کہ وہ اس سال حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا، مجھے علم ہے، میں نے انہیں اطلاع کر دی تھی اس سال آپ حج پر نہیں جا رہے، لیکن وہ تو جا رہے ہیں۔ میں نے ان کی بات کاٹی، انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ میں نے وہ لسٹ دیکھی ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، کون سی لسٹ؟ زائرین کی لسٹ؟ زائرین کی لسٹ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، ابھی تو قرآن اندازی بھی نہیں ہوئی۔ ایڈوکیٹ نے پرسرار انداز سے میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیے، وہ لسٹ نہیں۔ وہ بولے، تو پھر کون سی لسٹ؟ میں نے پوچھا۔ جو زائرین اس سال حج پر حاضری دیں گے۔ وہ پھر مسکرائے، مدینہ منورہ سے جن کی منظوری مل چکی ہے وہ لسٹ۔ اس لسٹ میں نہ تو شہاب صاحب کا نام ہے اور نہ ہی آپ کا۔ حیرت ہے۔ میں ہکا بکا ایڈوکیٹ صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مسکرائے، پھر بولے، بھائی میں نے تو متعدد بار آپ کی فائل دستخط کے لیے پیش کی، لیکن ہر بار اسے دستخط کیے بغیر ہی لٹا دیا گیا۔ میں نے حیرت سے ایڈوکیٹ صاحب کی طرف پھر دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ بولے، دیر آئے درست آئے، شہاب صاحب کو ان کی تفصیلات کا علم ہے، وہ جلد آپ کو اطلاع دیں گے۔ ایڈوکیٹ صاحب کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، انہیں بھلا کیسے پتہ چلا کہ اس سال کون حج کرے گا کون نہیں کرے گا، اور یہ لسٹ کیا چیز ہے؟ کیا حج کرنے والوں کی لسٹ قرآن اندازی سے پہلے ہی تیار ہو جاتی ہے؟ ایڈوکیٹ صاحب کی ساری بات ہی محمل تھی۔ ایڈوکیٹ صاحب ہمیشہ عجیب باتیں کیا کرتے تھے۔ ہم 1961 میں ایڈوکیٹ صاحب سے متعارف ہوئے تھے۔ ایک روز شہاب کے نام ان کا خط موصول ہوا تھا۔ لکھا تھا، میں خوشاب کا ایڈوکیٹ ہوں، مجھے کئی ایک ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں، اس لیے میرے دل میں آپ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہوا۔ پھر میں نے سنا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اس پر مجھے بہت قلق ہوا۔ اللہ کے فضل اور کرم سے میں نے کبھی تہجد قضا نہیں کی، اس سے میں نے معمول بنا لیا ہے۔ بلا ناگہ تہجد میں اللہ پاک کے حضور میں التجا کرتا ہوں کہ آپ کو بچے سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری گزارش کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ کل رات مجھے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ کے ہاں بچہ تولد ہوگا۔ ہونے والا نومولود چند ساعت کے لیے میری گود میں ڈال دیا گیا اور حکم ہوا کہ آپ کو خبر دے دوں کہ 1 سال کے بعد آپ کے گھر فرزند ہوگا۔ آپ کو مبارک ہو۔ فرزند کی ولادت پر مجھے مطلع فرمائیں۔ عین 1 سال کے بعد قدرت اللہ شہاب کے گھر فرزند ہوا، حالانکہ میڈیکل رائے کے مطابق پیدائش کا کوئی امکان نہ تھا۔ بچہ 1 سال کا ہو گیا تو ایک بزرگ صورت آدمی تشریف لائے، انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ کہنے لگے، میں وہی شخص ہوں جس نے 2 سال پہلے آپ کو بچے کی ولادت کی خبر دی تھی، آپ نے مجھے ولادت کی اطلاع بھی نہیں دی۔ اس روز سے ایڈوکیٹ صاحب کے شہاب سے مراسم پیدا ہو گئے۔ بہرحال وہ تو محض اتفاق تھا کہ بچہ ہو گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایڈوکیٹ صاحب کی ایسی اوٹ پٹانگ بات کو مان لیا جائے۔
لہٰذا میں نے اپنی تیاری جاری رکھی، اگرچہ اس میں وہ شدت نہ رہی۔ پھر 2 دن کے بعد قدرت کا خط موصول ہوا، لکھا تھا بوجہ اس سال ہم حج پر نہیں جا رہے۔ یہ خط میری عقل سلیم کے کفن میں آخری میغ تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسی دنیا ہے۔ تم حج پر جاؤ گے، تمہاری فائل بنی ہوئی ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے، تمہارا نام فہرست میں شامل نہیں، اس لیے تم نہیں جا رہے۔ آخر کیوں خواہ مخواہ مجھے الجھن میں ڈال دیا؟ میں کب چاہتا ہوں کہ حج پر جاؤں؟ اس بات پر کئی ایک دن غصے میں بل کھاتا رہا۔ اسی سال کے اختتام پر قدرت اللہ شہاب 3 سال کاربن ہاؤس کاٹ کر وطن واپس آ گئے۔ میں نے جان بوجھ کر قدرت اللہ شہاب سے حج کی بات نہ کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے طوطا مینا کی کہانی میں الجھ کر رہ جاؤں۔ ایک دن قدرت اللہ شہاب نے مجھے فون کیا، بولے آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہیں۔ کہنے لگے 2500 کے قریب ہوں گے۔ میں نے کہا ہاں ہیں۔ کیا آپ آسانی سے انہیں خرچ کر سکتے ہیں؟ خرچ کرنے کے لیے تو رکھیں، میرا مطلب ہے کہ آپ کو دقت تو نہیں ہوگی۔ میں نے کہا نہیں۔ بولے تو آپ 2500 کا چیک سلف کے نام کاٹ کر لے آئیں میرے پاس، ساتھ اپنا پاسپورٹ بھی لے آئیں۔ جب میں قدرت اللہ شہاب کے پاس پہنچا تو وہ بولے ہم حج پر جا رہے ہیں اسی سال انشاءاللہ۔ میں نے کہا قرآن اندازی تو ہو چکی، ہم نے تو عرضی نہیں گزاری تھی۔ بولے کوئی بات نہیں، پھر ہم کیسے جائیں گے؟ انشاءاللہ جائیں گے۔ وہ بولے آپ نے فہرست دیکھ لی ہے کیا؟ میں نے تنزن کہا کون سی فہرست؟ جس فہرست میں پچھلے سال ہمارا نام شامل نہیں تھا۔ قدرت اللہ شہاب نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ پچھلے سال آپ کو ایڈوکیٹ صاحب نے اطلاع دی تھی تاکہ آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں انہوں نے اطلاع دی تھی۔ کیا اب انہوں نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ آپ کا نام فہرست میں شامل ہے؟ میں نے تنزن کہا ایڈوکیٹ صاحب تو فوت ہو گئے۔ قدرت اللہ نے کہا بہت عابد آدمی تھے، عمر بھر انہوں نے کبھی تہجد قضا نہ کی تھی۔ وقت بدلنے میں قدرت اللہ شہاب کا جواب نہیں، بات بدلنے میں بھی ان کا قدرت اللہ شہاب کا جواب نہیں۔ جب بات ایسے موڑ پر آ جائے کہ پکڑے جانے کا امکان ہو تو وہ موضوع بدل دیتے تھے۔ میں نے کہا میں تو جب مانوں گا جب ہم حج پر جا رہے ہوں گے، وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ تو بڑا اچھا ہے، آپ پہنچ کر مان جائیں، کئی لوگ تو پہنچ کر بھی نہیں مانتے۔ وہ مسکرائے۔ گزشتہ 3 سال سے ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے کہ میری عقل سلیم معاف ہو کر رہ گئی تھی۔ میں ایک ایسی ایلشس بن کر رہ گیا تھا جو ونڈرلینڈ میں کھو گئی ہو۔ حج پر جانے کے سارے انتظامات یوں گھر بیٹھے بیٹھے ہو گئے۔ ویزا حاصل کر لیا گیا، فارن ایکسچینج مل گیا، ٹیکے لگوا لیے گئے، بکنگ ہو گئی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ہم واقعی جا رہے ہیں۔ جب تک دوڑ دھوپ نہ ہو، تگ و دو نہ ہو، امید بہم نہ ہو، کیسے یقین آئے بھلا؟ ادھر قدرت اللہ کہتے تھے، وہ یوں اطمینان اور سکون سے بیٹھے تھے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ تیاری کے عالم میں نہ ہوں بلکہ اس کے برعکس بڑھ کے درخت کے تلے نروان حاصل کیے بیٹھے ہوں۔ کوئی ملنے والا آ کر پوچھتا آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آگے سے جواب دیتے دعا کیجئے۔ اس بات پر مجھے شک پڑنے لگتا کہ شاید ہمارا جانا یقینی نہیں ہے، کیونکہ دعا کیجئے تو ان باتوں کے متعلق کہا جاتا ہے جو طے شدہ نہ ہوں۔ میں حیرت سے قدرت کی طرف دیکھتا۔ اس وقت مجھے توقع ہوتی کہ قدرت چپکے سے مجھے آنکھ مار کر یقین دلائیں گے کہ ہم جا تو رہے ہیں، یقینی طور پر جا رہے ہیں۔ ایسی بات کہہ کر میں اسے ٹرخا رہا ہوں۔ میرے استفسار پر نگاہ کو دیکھ کر قدرت کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آتی، نہ وہ آنکھ مارتے، نہ اشارہ کرتے، نہ ہی آنکھ چمکاتے۔ اس وقت میری کیفیت عجیب سی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ خوشی میں ناچوں کودوں، جی چاہتا تھا کہ شہر کے ہر مکان کی کنڈی بجاؤں اور جب کوئی باہر آئے تو کہوں جی آپ کو نہیں پتہ کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ اس کے برعکس قدرت اللہ کہہ رہے تھے دعا فرمائیں۔ قدرت اللہ نے روانگی کا پروگرام ایسا بنایا کہ روانگی کا سارا مزہ کڑکڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا مجھے لاہور اور کراچی میں ایسے سرکاری کام ہیں جنہیں روانگی سے پہلے سر انجام دینا ضروری ہے، لہٰذا ہم راولپنڈی سے روانہ ہوئے تو احباب نے سمجھا کہ وہ دورے پر جا رہے ہیں۔ لاہور پہنچ کر قدرت اللہ شہاب نے سرکاری کام کرنے شروع کر دیے اور اپنے ارد گرد دفتر لگا لیا جیسے حج پر روانگی ایک جملہ معترضہ ہو۔ قدرت کے اس رویے نے میرے ذوق و شوق پر گیلا بوریا ڈال دیا۔ لاہور میں اشفاق بانو قدسیہ کا رویہ بھی عجیب سا تھا۔
یا تو اشفاق میں جذبے کی شدت سرے سے مفقود ہے، یا اس میں شدت احساس پیدا ہو جائے تو اس کے جسمانی اعضاء شل ہو کر رہ جاتے ہیں اور شدت کا اظہار نہیں ہو پاتا۔ اشفاق ہم سے ملا تو قدرت سے کہنے لگا، یار کیا واقعی تو حج پر جا رہا ہے؟ صورت شکل سے تو ایسے ہی نہیں لگتا۔ اشفاق قدرت کا پرانا دوست ہے۔ ان میں محدود چند لوگوں میں سے ہیں جو بے تکلفی سے بات کرتے ہیں۔ البتہ بانو قدسیہ اور ان کی والدہ بار بار میری طرف حیرت اور حسرت سے دیکھتی۔ اچھا تو کیا واقعی آپ جا رہے ہیں؟ 2 دن لاہور قیام کرنے کے بعد ہم کراچی پہنچے۔ وہاں بھی قدرت اپنے ارد گرد دفتر لگا کر بیٹھ گئے۔ میں کیسر اور ابن نساء کے پاس چلا گیا۔ ابن نساء اظہار میں بچے کے مصداق ہیں، شدت سے محسوس کرتا ہے۔ ابن نساء پہلا شخص تھا جس نے مجھے احساس دیا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، اور حج پر جانا ایک عظیم واقعہ ہے اور مبارک ہے۔ وہ لوگ جنہیں حج پر جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ کاش کہ اس روز کچھ دیر کے لیے ابن نساء کے پاس رکتا، لیکن کیسر نے مجھے رکنے نہ دیا۔ وہ مجھے گھر لے گیا۔ کیسر مجھے یوں ملا جیسے میں کراچی میں شاپنگ کی غرض سے آیا تھا۔ کہنے لگا، ہاں بھائی کیا پروگرام ہے؟ چلو فلاں ہوٹل میں جا کر چائے پئیں، فلاں مقام پر ٹہلیں۔ ہاں یار بڑی عمدہ فلم لگی ہوئی ہے، سچے معنوں میں قسم کھاتا ہوں، آؤ دیکھنے چلیں۔ پھر میں کچھ مقامات رہ گئے۔ آج رات پکچر رہے گی۔ میں نے کہا، بھائی عقل کی بات کرو، ہم یہاں حج کو جانے کے لیے آئے ہیں۔ کیسر مسکرانے لگتا۔ مسکرا کر اس کی مسکراہٹ میں شیطانیت کی جھلک ہوتی۔ میرا پرانا دوست ہے کیسر، وہ ایک سکہ بند دانشور ہے۔ وہ مذہبی اور روحانی باتوں کو طوطا مینا کی کہانیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اس سے کوئی روحانی بات کی جائے تو اس کا عمل بالکل زیرو ہوتا ہے۔ کیسر کو قدرت سے شدید چڑ ہے۔ وہ قدرت کی قابلیت کو تسلیم کرتا ہے، اس کے دانشوں کو مانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتا۔ وہ قدرت سے ملنے سے گریز کرتا ہے۔ 2 روز کیسر کے ساتھ رہنے کے بعد یہ بات قطعی طور پر بھول گیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ پھر دفتر آخری دن قدرت اللہ نے مجھے فون کیا کہ آج شام کو فلاں وقت حاجی کیمپ میں پہنچ جاؤں تاکہ ہم وہاں سے حج کے متعلقہ ضروریات خرید لیں۔ شام کو ہم حاجی کیمپ پہنچے۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت منتظر تھے۔ ہم نے احرام خریدے، جوتے اور حاجی بیگ خریدے۔ اس کے باوجود مجھے کوئی احساس نہ ہوا کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرا ذہن سن ہو چکا ہے اور خون رگوں میں دوڑنے کی بجائے رینگ رہا ہو۔ خرید و فروخت کے بعد قدرت نے کہا، ہم رات کے 1:30 بجے ایئرپورٹ پر آ جائیں گے، چونکہ ہمارا طیارہ رات کے 3 بجے روانہ ہوگا اور آپ کا طیارہ صبح 5 بجے روانہ ہوگا۔ آپ 1.5 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں تو مناسب ہوگا۔ اس روز قدرت کی بات سن کر مجھے پہلی مرتبہ علم ہوا کہ ہم الگ الگ طیاروں میں جا رہے ہیں۔ اس پر میں حیران تو ہوا، لیکن یہ پوچھنے کا موقع نہ ملا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اسی رات کیسر مجھے زبردستی فلم دیکھنے کے لیے لے گیا۔ میں نے بہت کوشش کی ہم فلم دیکھنے نہ جائیں، لیکن کیسر کا کہنا تھا کہ فلم دیکھنا ضروری ہے۔ دوسری صورت میں اگر ہمیں نیند آ گئی اور ہم سو گئے تو ایئرپورٹ پر کیسے پہنچیں گے۔ اس فلم کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اسے دیکھتے ہوئے میں قطعاً بھول گیا کہ اس رات مجھے حج پر روانہ ہونا ہے۔ فلم دیکھ کر باہر نکلے اور جب مجھے یاد دلایا گیا کہ ابھی مجھے تیاری کرنا ہے تو ایک ساتھ کے لیے حیران رہ گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ غسل کیا۔ اس سے پہلے میں صرف نہایا کرتا تھا۔ غسل کے بعد جب میں نے احرام پہنا تو کیسر کہکا مار کر ہنسنے لگا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا یہ اس آنے والی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔